الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه. بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا. بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا. دعوت حسن کردار بے سود ہے دعوت حسن کردار بے سود ہے تھا جو حسن عمل کا سہارا گیا تھا جو حسن عمل کا سہارا گیا. بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے. جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. بدنصیبو شہنشاہ کونین سے بدنصیبو شہنشاہ کونین سے قربت کعبہ قوسین سے صاحب قربت کعبہ قوسین سے تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی کیا تمہیں مل گیا ہمارا گیا. تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا. دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی
دوستو وہ بھی مرنا ہے، مرنا کوئی دوستو وہ بھی مرنا ہے، مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی دوستو وہ بھی مرنا ہے، مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے عرش پر میری قسمت کا تارا گیا پر میری قسمت کا تارا گیا اے میری قوم کے عالموں زاہدوں اے میری قوم کے زاہدوں عالموں نخوت زہد و دانش بری چیز ہے اے میری قوم کے زاہدوں عالموں نخوت زہد و دانش بری چیز ہے کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ گود میں لے لیا رفعت عرش نے قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات بارگاہ رسالت و علی رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترغب تصلی علیہ ایک بار اور حدیث روشن پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ ایک بار اور حدیث روشن پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترغب تصلی علیہ اس ساری دنیا میں اگر کیوں کی مقدار کا پتہ لگایا جائے کہ کس قدر کیوں کا استعمال ہوتا ہے تو بڑی مشکل پیش آئے اس لیے بات بات میں لوگ کیوں کہتے ہیں کوئی بات آپ نے کیا کیوں ہر چیز کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں ارے کیوں کرنے والے کبھی الجھ گئے تو پوچھنے لگے زمین کیوں دریا کیوں پہاڑ کیوں آسمان کیوں چاند کیوں سورج کیوں آبشار کیوں جیسے جیسے علم بڑھتا ہے کیوں کی مقدار بڑھتی جا رہی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جب علم بڑھے گا تو کیوں بولنا لوگ کم کر دیں گے مگر جیسے ہی جیسے علم بڑھتا ہے بات بات میں کیوں جو کیوں کہنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ سب سے زیادہ کیوں کرتے ہیں بات بات میں کیوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسئلے کو قرآن و سنت سے نکالتے یہ مجتہدین کرام اور کچھ ایسے ہیں جن میں صلاحیت نہیں ہے
وہ صرف مسائل ان سے لیں اور اس پر عمل کریں، اسی کی ان میں صلاحیت۔ مگر اب وہ بھی کیوں کہنے لگے؟ مجتہدین تو مختصر ہیں نا، تو ان کا کیوں بھی مختصر ہوگا، اور مقلدین کی کثرت ہے تو ان کا کیوں بھی اسی حساب سے ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ علم جو ہے کیوں کہنے سے روکے گا، پھر ہم نے سوچا ٹھیک ہے اور پڑھنے دو اس انسان کو۔ جب انسان اتنا پڑھ لے کہ وقت کا افلاطون ہو جائے، جعلی نوس ہو جائے، بقراط و سقراط ہو جائے، دیمقراطیس ہو جائے، ارسطو ہو جائے، تو اس کو اس کے سارے کیوں کا جواب مل جائے گا، پھر وہ کیوں نہ کرے گا۔ مگر دوستو، جب یہ انسان افلاطون بنتا ہے، جب یہ سقراط بقراط بنتا ہے، جب یہ ارسطو بنتا ہے، تو اس کا کیوں بھیانک ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس مقام پر نہیں پہنچا تھا، صرف یہی پوچھ رہا تھا کہ زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، دریا کیوں ہے، آبشار کیوں ہے، مگر جب اس مقام پر پہنچا تو اب پوچھ رہا ہے خدا کیوں ہے، رسول کیوں ہے، آسمانی کتاب کیوں ہے۔ تو علم جیسے بڑھتا جا رہا ہے، کیوں بھی بھیانک ہوتا جا رہا ہے، اور بھی زیادہ خطرناک دلدل میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا کتنے کیوں ہیں۔ اچھا، کچھ کیوں کرنے والے بڑے ہوشیار ہیں، جہاں کیوں کا جواب ملتا ہے ان سے نہیں کرتے، جہاں کیوں کا جواب انہیں مل جائے ان سے نہیں کرتے، بلکہ وہ قریہ قریہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں پہنچے یا نادانوں ناسمجھوں کی محفل میں پہنچے اور شروع کر دیا، یہ فاتحہ کیوں، یہ تیجا کیوں، یہ ایصال ثواب کیوں، یہ میلاد کی محفل کیوں، یہ قیام تعظیمی کیوں، یہ 10واں کیوں، یہ 20واں کیوں، یہ محرم کی سبیل کیوں، یہ عید کی سوئیاں کیوں، کھچڑی کیوں، کھچڑا کیوں، ہر تعلق سے کیوں ہی کیوں۔ اچھا، اور اس کیوں کا وہ جواب چاہتے ہیں کس سے؟ رکشے والے سے، تانگے والے سے۔ اس کیوں کا جواب چاہتے ہیں رکشے والے سے، تانگے والے سے۔ علماء کے پاس نہیں جاتے، انہیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے کیوں کا جواب نہ مل جائے، ہمارے کیوں کا جواب نہ مل جائے۔ مگر بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے دوستو، بے شمار کیوں میں انسان الجھا ہوا ہے، کروڑوں لاکھوں کیوں کا جواب چاہتا ہے، نہ جانے کتنے کیوں ہے جسے وہ حل کرنا چاہتا ہے۔ مگر اس بے انصاف انسان کو دیکھو، انہی کروڑوں کیوں میں ایک کیوں ہے ادھر توجہ نہیں کر رہا، ایک کیوں ہے ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا، ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا۔ ادھر تو ضرور توجہ جا رہی ہے کہ زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، چاند کیوں ہے، سورج کیوں ہے، دریا کیوں ہے، آبشار کے نغمے کیوں ہے، دریا کی روانی کیوں ہے، بلبل کی چہک کیوں ہے، پھولوں کی مہک کیوں ہے، ہوا کی تیزی کیوں ہے۔ ساری دنیا کی کیوں کو سمجھنا چاہتا ہے، مشتری کیوں ہے، عطارد کیوں ہے، مریخ کیوں ہے، سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے، مگر یہ نہیں سوچتا خود یہ کیوں ہے، خود یہ کیوں ہے۔ کیا اس کو کیوں کیوں کرنے کے لیے پیدا کیا گیا کہ بس یہ کیوں کیوں کرتا رہے؟ اس لیے یہ کیوں ہے، انہی کروڑوں کیوں میں ایک کیوں ہے، ادھر دھیان نہیں جاتا، سارے کیوں میں الجھا ہوا ہے۔ دوستو، اس میں بھی ابلیس کی سازش نظر آتی ہے۔ ابلیس ساری دنیا کے کیوں میں تمہیں الجھائے گا، الجھ جاؤ، جواب تلاش کرتے رہو، زیادہ سے زیادہ تم افلاطون بنو گے، سقراط بنو گے، دیمقراطیس بنو گے، ارسطو بنو گے، جالینوس بنو گے، فیثاغورس بنو گے، بطلیموس بنو گے، بنتے رہو، میرا کچھ نہیں بگڑتا، مگر اپنا کیوں نہ سمجھنا، ورنہ تم مومن بنے گا۔ اگر اپنے کیوں کو تم نے سمجھ لیا اور اس کے تقاضے پر تم نے عمل کیا تو تم مومن بنے گا۔ تو مومن بنانے والے کیوں کو ذہن سے ہٹا دیا ہے، مومن بنانے والے کیوں کو ذہن سے ہٹا دیا ہے، اور دنیا میں غوطہ لگا رہا ہے انسان۔ اور سچی بات تو یہی ہے، یہ ابلیسی دھوکہ ہے کہ سارے کیوں میں الجھا کر کے ہمیں
اس کیوں سے غافل کر دیا جس کیوں پر غور کرنا یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ دوستو مگر رب کے احسان پر قربان جائیے، وہ ہمیں غافل رہنے نہیں دینا چاہتا، اور سچی بات یہ ہے ہم بھی کیا جانے اپنے کیوں کو، ہمارا کیوں تو وہی بتا سکے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بنانے والا ہی بتاتا ہے کہ کون سی چیز کیوں ہے، بنانے والا ہی بتاتا ہے، اور پھر جب بتا دیتا ہے تو لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں۔ ایسی ضد نہیں کرتے کہ اگر کوئی بنانے والا کہے دیکھو جی یہ گلاس ہے، اس تو پوچھا گیا کیا، کہا پانی پینے کے لیے ہے، تو کوئی اس میں تھوکنے نہیں جاتا۔ اور ایسے ہی اگر بنانے والے نے یہ بتا دیا یہ دیکھو یہ وغلدان ہے، اس میں تھوکا جاتا ہے، تو کوئی اس میں پانی پینے نہیں جاتا، اس لیے کہ سب سمجھتے ہیں کہ بنانے والا ہی جانے گا کہ یہ کیوں ہے، بنانے والا ہی جانے گا۔ اور مجھے بڑا تعجب ہے دنیا والوں کے مزاج کے اوپر کہ انسان اگر یہ کہہ دے کہ یہ گلاس پینے کے لیے ہے تو اس میں وہ تھوکتا نہیں ہے، انسان اگر یہ کہہ دے یہ غلدان تھوکنے کے لیے ہے تو اس میں کوئی پانی پیتا نہیں ہے۔ انسان کے تعین، اس کے تشخص، اس کے وضع، اس کے تقرر کا اتنا لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ جس کو جس کام کے لیے کہہ دے اس کو آپ اسی کام میں استعمال کرتے ہیں۔ سوچو رب تبارک و تعالیٰ کے تعین، اس کے تقرر، اس کے تشخص، اس کی وضع کا تم نے اتنا بھی خیال نہ کیا، اور اس سے نہیں پوچھا کہ خود ہم کیوں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، صرف عبادت کے لیے پابند کیا جا رہا۔ مگر آپ سوچیں گے کہ اگر ہم اسی کیوں میں لگ گئے تو ہم تو مفکر نہ بن سکیں گے، ہم تو فلسفی نہ بن سکیں گے۔ دنیا کے کیوں سے ہم اگر ہٹ گئے اور لگ گئے اپنے کیوں کو سمجھنے میں اور اس کیوں کے تقاضے پر عمل کرنے میں، تو پھر ہم رہ گئے، ہمارے مسجد کے حدود سے باہر نہیں ہوئے، قانون و ضابطے کی ایک حد ہے اس سے باہر نہ نکل سکے۔ ہمیں کوئی سائنسداں نہیں کہے گا، ہمیں کوئی فلسفی نہیں کہے گا، ہمیں کوئی بقراط سقراط نہیں کہے گا، ہم جعلی نوس نہ بن سکیں گے۔ مگر دوستو یقین جانو ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کیوں کے تقاضے پر عمل کرو تو جعلی نوس تو نہیں بنتے۔ فلسفہ رکھ دیا، اپنا کیوں سمجھو، دنیا کی ہر چیز بول پڑے گی کہ ہم کس لیے، اپنا کیوں سمجھو، چاند ٹکڑے ہو کے بتائے گا کہ ہم تمہارے لیے ہیں، سورج پلٹ کے بتائے گا کہ ہم تمہارے لیے ہیں، دریا راستہ بدل کے بتائے گا کہ ہم تمہارے لیے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھ کے بتائیں گے کہ ہم تمہارے لیے ہیں، درخت تمہارے آگے جھک کے بتائیں گے کہ ہم تمہارے لیے ہیں، جانور اطاعت کر کے بتائیں گے کہ ہم تمہارے لیے ہیں، بس تم اتنا بتا دو کہ تم خدا کے لیے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، انکم خلقتم للآخرہ، تم صرف آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ آپ پھر سوچنے لگیں گے بھائی تو بہت پابند کیا جا رہا ہے، صرف عبادت تو مشکل ہو گیا، ہمارے کھیت میں ہل کون چلائے گا، دکان پر کون بیٹھے گا، کھیتی کون کرے گا، بچوں کی نگہداشت کیا کرے گا۔ اب تو ہم صرف عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ کے بس ذکر ہی کرتے رہے۔ یہ تصور اس لیے پیدا ہوا کہ عبادت کا وہ وسیع مفہوم جو اسلام پیش کرتا ہے اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا یہی عبادت ہے۔ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لینا یہی عبادت ہے، زندگی میں 1 حج کر لینا یہی عبادت ہے، سال میں 40واں نکال دینا یہی عبادت ہے۔
یہ ہم نے سمجھ رکھا، اس لیے دشواری پیش آئی۔ دوستو یہ سب عظیم عبادت ہے، ان عبادتوں کی عظمتیں اپنی جگہ پر، مگر مومن صرف چند گھنٹوں عبادت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ 5 وقت کی نماز زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے میں، تو 2.5 گھنٹے میں تم خدا کے عابد رہو، اور پھر 21.5 گھنٹہ تم عبادت نہ کرو۔ 1 مہینہ صرف عابد رہو، 11 مہینے آزاد رہو، نہیں۔ عبادت کا یہ مختصر سا مفہوم ذہن سے نکال کر کے اس وسیع مفہوم کی طرف آپ لایا کہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساعت، مومن کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہر چیز عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا اور رسول کے قانون کے مطابق تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بڑی پابندی چل رہی تھا، بہت پابندی، اور حالانکہ پابندی تو دیوانوں پہ لگائی جاتی ہے، ہم تو ہوشیار ہیں، عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں۔ ارے بیڑی ڈالنا ہے تو دیوانے کے پیر میں ڈالو، ہتھکڑی ڈالنا کو کسی دیوانے کے ہاتھ میں، ہم تو آزاد ہیں، عقل والے ہیں، جیسا ہماری عقل کہے ویسا ہم کریں۔ حالانکہ آپ نہیں سمجھتے کہ عقل والے آپ ہیں، اسی لیے تو ہم آپ کو پابند کر رہے ہیں۔ دیوانوں پر کیا پابندی؟ مجنونوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، آپ عقل والے ہیں اسی لیے ہم پابند کر رہے ہیں۔ جو عقل والا نہیں ہے اس کو کس نے پابند کیا اور کب کیا؟ وہ قصہ شاید آپ نے سنا ہو یا دیکھا بھی ہو کہیں۔ آپ جگہ جگہ دیواروں پر کہیں کہیں لکھا ہوا یہ پاتے ہیں کہ یہاں پیشاب کرنا منع۔ اچھا یہ بھی عجیب اتفاق ہے، جہاں جہاں یہ ہوتا وہیں سب بیٹھتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس عنوان سے تحریک پیدا ہوتی۔ اچھا اب لکھا ہوا یہاں پیشاب کرنا منع، وہاں کوئی گدھا جا کے پیشاب کرے تو کون سی قلم لگاؤ گے اس پر؟ اب اس کے بعد جب گدھا فارغ ہو کے باہر ہوا تو ایک انسان بھی جا کے بیٹھ گیا وہاں۔ جب وہاں سے پلٹا تو کسی نے ہاتھ پکڑا، دیکھو نہیں لکھا ہوا یہاں پیشاب کرنا منع، تو بیٹھ گیا۔ تو وہ عاجزی سے کہتا، ارے بھائی مجھ سے پہلے بھی تو ایک آیا تھا، ایک گھڑا انڈیل کے چلا گیا، تم نے اسے کچھ نہیں کہا، میں تو تھوڑا ہی سے بیٹھ کا اٹھا ہوں، تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو وہی جواب دے گا، اگر تو بھی گدھا ہوتا تو میں تجھ سے بھی کچھ نہ کہتا۔ قانون گدھوں کے لیے نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ عقل کا دعویٰ کرتے جائیں گے ہم پابند کرتے جائیں گے۔ ورنہ وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ کسی انگریز نے اپنے دفتر میں بورڈ لگا دیا، نو ایڈمیشن، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا آفس میں، اتنے میں مچھروں کی ایک پوری جماعت چلی آئی، پوری جماعت بغیر بلائے آتے گنگناتے ہوئے۔ اب یہ سوچنے پڑ گیا کہ میں نے تو لکھ دیا تھا کہ اندر آنے کی اجازت ہے، یہ بغیر اجازت آئے کیسے؟ تھوڑی دیر سوچ کر پھر وہ ہنسنے لگا کہ ہاں غلطی مجھ پہ ہے، میں نے بورڈ انگلش میں لگایا اور یہ ہندوستانی مچھر ہے، یہ بیچارے انگریزی کیا جانے۔ بہرحال اس نے بھی فیصلہ کیا کہ جب یہ جانکار نہیں تو ان پر کوئی پابندی نہیں، آ جاتے۔
دوستو جیسی جیسی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، دیکھو جب انسان حالت کفر میں تھا تو اس سے صرف اسلام نے یہ کہا تھا کہ ایمان لاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس لیے کہ اس کے پاس عقل انسانی تو تھی مگر عقل ایمانی نہیں تھی۔ عقل انسانی سے صرف ایک مطالبہ، ایمان لاؤ، اور جب ایمان وہ لے آیا تو اب اس کی عقل مضبوط ہو گئی، اسے عقل ایمانی مل گئی، اور عقل ایمانی ملتے ہی فرائض و واجبات نے گھیر لیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوۃ اتموا الصیام الی اللیل۔ عقل بڑھی تو ذمہ داری بڑھ گئی، عقل بڑھی تو ذمہ داری بڑھ گئی۔ اور دوستو ایک مومن کی جو ذمہ داری ہے، ولی کی ذمہ داری اس سے بھی بڑھ گئی، شہید کی ذمہ داری اس سے بھی بڑھ گئی۔ جیسے جیسے عقل بڑھتی جاتی ہے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ صدیق کی ذمہ داری ان سے بھی بڑھ گئی، اور نبی کی ذمہ داری تو اور بھی بڑھ گئی، نبی کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ اور ہمارے نبی سید المرسلین امام الانبیاء، ان کے پاس عقل، اتنی عقل کہ ہم اس کی انتہا کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ صرف رب تبارک و تعالی جانتا ہے کہ حبیب کی عقل کی آخری حد کیا ہے۔ اور جب اتنی عقل ہو گئی تو اتنی ذمہ داری بڑھی، اتنی ذمہ داری بڑھی کہ سارے گنہگاروں کی شفاعت کی ذمہ داری لے لیا، سارے گنہگاروں کی شفاعت کی ذمہ داری لے لیا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا کہ جو اچھے ہیں انہی کو لو، یہ بھی ایک عقل کا، اچھوں کو چن لو بروں کو چھوڑ دو، ایسا نہیں کیا۔ اگر زیادہ تر روئے تو بروں ہی کے لیے روئے، گنہگاروں ہی کے لیے روئے، ناکاروں کے لیے روئے۔ اور ان کی رحمت نے جب آواز دیا، حالانکہ آواز دینے والے ہنرمندوں کو بلاتے ہیں، فنکاروں کو بلاتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے اس طرح کی وانٹ نکلتی ہو، اس طرح کی وانٹ نکلتی ہو کہ ہمیں بے علم جاہل چاہیے، ہمیں بے ہنر چاہیے، ہمیں بے فن چاہیے، ہمیں ایسا شخص چاہیے دفتر میں کام کرنے کے لیے جس نے کبھی قلم کی زیارت نہ کی ہو، ہمیں ایسا کام، فیکٹری میں ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جو کبھی کسی فیکٹری میں گیا ہی نہ ہو۔ ایسا کبھی وانٹ نکلا، شرائط لگاتے ہیں، یہ صلاحیت ہو، یہ لیاقت ہو، تو لیاقت والے کو تو سبھی چاہتے ہیں، وہ تو صرف ایک رسول ہے جو یہ کہہ رہے ہیں شفاعتی لأہل القبائل من امتی، لأہل القبائل امتی۔ بے ہنروں کو بلانے والے تو رحمت للعالمین ہیں، ناکارہ لوگوں کو آواز دینے والے وہی ہیں، تو ان کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ عقل جیسے بڑھتی ہے ذمہ داری بڑھتی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دوستو کہ جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے کہ ہم عقل والے ہیں، آپ کی ذمہ داری بڑھے گی۔ صرف اللہ کی عبادت، کوئی دوسرے کام کے لیے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور دیکھیے عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہو گیا کہ واقعی اگر آپ چاہیں تو آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو، اتنا وسیع مفہوم۔ بس خدا کی رضا، اس کے قانون کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ عبادت۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، لطائف شرفی میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کہ ایک درویش نے اپنے قریب رہنے والے کو کھانا دیا کہ دریا کے کنارے ایک دوسرا درویش رہتا، اسے جا کر کھلا۔ کہا حضور دریا میں کشتی بھی اس وقت نہیں ملے گی، کیسے جائیں گے؟ کہہ دینا، دریا سے کہنا ایک ایسے شخص کے پاس سے میں آ رہا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے قریب گیا ہی نہیں۔ تو یہ سوچنے لگے کہ حضرت تو صاحب اولاد ہیں، کیسی بات کر رہے؟
مگر سوچا بھی بزرگوں کا معاملہ کچھ کہنا نہیں، چلو جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ہم کہہ دیں گے، تو دریا سے کہہ دیا، دریا نے راستہ دے دیا۔ اس کے بعد پھر گئے، وہ دوسرے درویش صاحب کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے سب انہی کے سامنے نوش کیا، سب کھا گئے جو کچھ تھا اس میں۔ کہا حضور آنے کا راستہ تو پوچھ لیا تھا، مگر دریا تو پھر برابر ہو گیا، اب واپس کیسے جائیں؟ جا کے کہہ دینا کہ میں ایک ایسے فقیر کے پاس سے آیا ہوں جس نے آج تک ایک لقمہ کھایا ہی نہیں۔ کیا لیجیے پوری پلیٹ میرے سامنے صاف کی، ایک لقمہ کھایا ہی نہیں۔ اب بڑے پریشان یہ ہوئے، مگر وہاں پر بھی کچھ ادباً بولے نہیں اور آ کر دریا سے وہی کہہ دیا، مگر دل میں دغدغہ تو پیدا ہی ہو گیا۔ تو پہلے صاحب سے ذرا کچھ بے تکلف تھے تو ان سے پوچھ بھی لیا کہ حضور نہ آپ کی بات سمجھ میں آئی نہ ان کی بات سمجھ میں آئی۔ کہا کہ ہم فقیروں کی اصطلاح تو نہیں جانتا۔ سنو، اگر اس شخص نے ایک لقمہ اٹھایا تو اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں، اپنی جسمانی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ عبادت کرنے کی طاقت موجود رہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میں بیوی کے پاس گیا تو یہ نفسانی خواہش کا دباؤ نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو اب اس کا لقمہ اٹھانا نہیں، وہ عبادت ہے، اور میرا بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ نیتوں پر آپ کو جو فائدے مل رہے ہیں، صرف نیت کرنے میں کون سی مشکل بات؟ رات کو سو جائیے اور یہ نیت کر لیجئے کہ ہمیں تہجد کو اٹھنا، آنکھ لگ گئی نہیں اٹھے، فجر کا وقت ہو گیا، تہجد کی نماز کا ثواب مل گیا، نیت کرنے کا جو اجر ہوتا ہے وہ مل گیا۔ نماز پڑھنے میں ذرا یہ اہتمام برتیے کہ فجر کی نماز پڑھیے، ظہر کا انتظار کیجیے، وہاں کچھ بیٹھ کے نہیں، مطلب یہ ظہر سے غافل نہ رہیے، ظہر پڑھنی یہ دماغ میں رہے، چاہے آپ دکان پر ہوں، چاہے کھیت میں ہوں، چاہے میدان میں ہوں۔ اور پھر ظہر کا وقت آیا، آپ نے اسے پڑھ لی، اب عصر کا خیال جما لیا، عصر کا وقت آیا، آپ نے اسے پڑھ لیا، مغرب کا خیال جما لیا، مغرب کا وقت آیا، آپ نے اسے پڑھ لیا، عشاء کا خیال جما لیا، عشاء کا وقت آیا، آپ نے اسے پڑھ لیا، پھر فجر کا اہتمام شروع کر دیا۔ بس اسی طرح نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا نمازی 24 گھنٹہ نماز پڑھ رہا یہ لکھا جائے گا، ہر وقت نماز، یعنی انتظار صلاۃ میں بھی صلاۃ کا ثواب، انتظار صلاۃ میں بھی صلاۃ، اور انتظار صلاۃ والی نماز عجیب ہے، طلوع کے وقت بھی ہے، زوال کے وقت بھی ہے، غروب کے وقت بھی ہے۔ انتظار والی نماز جو ہے یہ عجیب نماز ہے، ہر وقت ہے۔ دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہے، دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنے دکان پہ ترازو سے سامان تول رہا ہے، مگر وہاں فرشتے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ حالت نماز میں ہے، اس لیے کہ نماز سے غافل نہیں۔ تو دوستو، خدا کے بنائے ہوئے قانون کی روشنی میں تم جو کچھ کرو گے وہ سب عبادت ہے۔ منشا یہ ہے کہ اے بولنے والو ایسی بولی بولو کہ تمہاری بولی عبادت ہو جائے، اے سونے والو ایسی نیند سو کہ تمہارا سونا عبادت ہو جائے، اے جاگنے والو اس ڈھنگ سے جاگو کہ تمہارا جاگنا عبادت ہو جائے، اے تجارت والو ایسی تجارت کرو کہ تمہاری تجارت عبادت ہو جائے، اے زراعت والو ایسی زراعت کرو کہ تمہاری زراعت عبادت ہو جائے۔ زندگی کے ہر لمحے کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں، اور بنانا ہی ہے، اس لیے کہ مقصد تخلیق یہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے۔
یہ انسان بھی خوب ہے، جس پر اس کا قابو ہوتا ہے اس سے سب کچھ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہو، جس پر قابو اس انسان کو ہوتا، اور الٹ کے نہیں سوچتا کہ اس کے آگے بھی کچھ منزلیں۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، آپ کسی جانور کے اگر مالک ہیں تو کبھی جانور کی شکایت سننے کے لیے تیار؟ جب میں کہوں یہ تیار ہو جائے۔ گرمی کی دوپہر کو میں چلانا چاہتا ہوں، ابھی سے چلنا، جاڑے کی رات کو میں اس سے کام لینا چاہتا ہوں، اسے کام کرنا۔ جانور نہ اپنی کمزوری کی شکایت کر سکتا ہے نہ بھوک پیاس کی۔ پیر روکے تو آپ ڈنڈا مارتے ہیں، کیوں؟ آپ مالک ہیں، وہ مملوک، حالانکہ آپ اس کے حقیقی مالک نہیں، اس جانور کے رازق آپ نہیں، اس کے رب نہیں، اس کے خالق نہیں۔ ایک عارضی ملکیت ملی تو شان ملکیت کا یہ مظاہرہ کہ آپ کی مرضی کے خلاف اگر وہ کرنا چاہے تو آپ کوڑے برساتے ہیں۔ آپ مالک ہیں، نہیں پوچھتے کہ وہ بھوکا ہے کہ پیاسا ہے، نہیں پوچھتے کہ گرمی کی شدت کا عالم کیا ہے۔ دوستو، جب یہ بات تو گویا یہ آپ نے انصاف کر دیا کہ جب ہم اس کے مالک ہیں تو جو ہم چاہیں وہ یہ کرے۔ یہ جب عقل کا فیصلہ ہو گیا تو اب پھر پلٹ کے آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کا بھی کوئی مالک ہے، آپ کا بھی کوئی مالک ہے، اس کا بھی کچھ حکم ہے، اس کی بھی کوئی مشیت ہے، اس کا بھی کوئی ارادہ ہے۔ تو جب آپ اپنے نیچے والوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اوپر والے سے بھی اسی کا انتظار کریں۔ اگر آپ نے وہی نافرمانی کی، رونے والا تو بہت روتا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں باپوؤں کو پریشان کرتے ہیں، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، روتے، نافرمان ہو گیا، تعویذ دے دیجئے، تعویذ دے دیجئے، نافرمان ہو گیا، نہیں مانتا، کماتا ہے، کچھ پیسہ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا۔ پوچھو نہیں دیتا تو کیا تو اس کا خالق ہے؟ کیا تو اس کا رازق ہے؟ کیا تو اس کا مالک ہے؟ کیا تو اس کا رب ہے؟ کیا تو نے پیدا کیا؟ کیوں دے تو نے؟ تو میں باپ ہوں۔ ارے تجھے باپ بھی تو کسی اور نے بنایا۔ باپ ہے، خونی رشتہ، وہ بھی فنا ہونے والا رشتہ۔ اس پر اتنا رو رہا، غمزدہ ہو رہا، غصے میں آ رہا کہ بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ ذرا حال ہے کہ تو نہ اس کا رازق، نہ رب، نہ مالک، نہ خالق۔ ارے کبھی تو ایسی بھی تعویذ مانگ لو کہ میں اپنے رب کی نہیں مانتا، مجھے تعویذ دے دو۔ بیٹا نہیں مانتا تو تعویذ دے دو، اور خود رب کی نہیں مانتا جو اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی۔ دیکھا آپ نے، رب تبارک و تعالی خود ہی ایک ایسے ذرائع تمہارے سامنے رکھ دیتا جس سے تم حقیقت کو سمجھ سکتے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ نیت کے اوپر اجر۔ اسی لیے کہا گیا نیت المومن خیر من عملہ ونیت الکافر شر من عملہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے۔ یہاں پہلے ایک سوال میں کروں تب آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ 50 سال کسی نے کفر کیا تو جہنم میں اس کو کتنی سال سزا ملے گی؟
ہمیشہ. اور جس نے 25 سال کفر کیا وہ بھی ہمیشہ. اور جو آخری ہی میں ایک ہی ساتھ کفر کر رہے وہ بھی ہمیشہ. ارے بھائی جتنا جرم اتنی ہی تو سزا ہونی چاہیے. 50 سال تک اس نے کفر کیا تو 50 سال سزا. کفر کرے 50 سال اور سزا ہمیشہ. اور ایک ایمان والا زندگی کے آخری لمحے میں کلمہ پڑھ کے ایمان والا ہوا مر گیا اور جنت میں کب رہے گا؟ ہمیشہ. ارے بھائی جتنا اس نے محنت کیا اتنی اجر ملنا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ یہ ہمیشگی کیسے؟ کس عمل کا نتیجہ؟ بات یہ ہے دوستو کہ نہ عمل سے جنت کی ہمیشگی ہے اور نہ بد عملی سے جہنم کی ہمیشگی. جہنم میں ہمیشہ اس لیے نہیں ہے کہ بد عملی کا یہ نتیجہ، بلکہ یہ سب نیت کا. جو کفر کے حال میں ہے وہ ہمیشہ اسی حال میں رہنا چاہتا ہے. اب 1 منٹ بھی اس حال میں رہا تو یہ ہمیشگی کی نیت کی وجہ سے ہمیشگی کی جہنم اسے ملے گی. اور جو ایمان کے حال میں ہے وہ ہمیشہ اسی حال میں رہنا چاہتا ہے تو ایمان کی ہمیشگی کی نیت سے اسے جنت کی ہمیشگی ملے گی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. رحمت حق بہا نمی جویت بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، دولت نہیں چاہتی. اس سلسلے میں 2-3 مشہور واقعے آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو اسی دنیا کا بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ. ایک شخص نے بہت قتل کیے، 99 قتل. پھر بعد میں خیال آیا چلو توبہ کر لیں. تو جس کے پاس توبہ کرنے کے لیے گیا اس نے ڈرا دیا کہ تیری توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. میری توبہ نہیں قبول ہوگی پھر کیا فرق پڑتا ہے، ایک اور صحیح. تو ان کو بھی صاف کر دیا. جب قبول ہی نہیں ہوگی تو 99 اور 100 میں کیا فرق. پھر بعد میں خیال ہے تو بہت بڑی غلطی کی، میں تو توبہ کرنے کے لیے گیا تھا اور ایک اور بھی جرم سر تھا. مگر اب ایک شخص نے صحیح راستہ دکھایا کہ جاؤ فلاں جگہ، وہ تمہیں توبہ کرا دیں گے. اب یہ اپنے گھر سے نکلا اور نکلتے ہی راستے ہی میں اس کی روح قبض کر لی گئی. اب فرشتے عذاب کے اور رحمت کے دونوں آ رہے ہیں. رحمت کے فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں حکم ہو کہ ہم اس کی روح کو لے کے چلیں، اس لیے کہ یہ توبہ کے لیے قدم نکال چکا تھا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین تو علیم و خبیر. توبہ کے لیے اس نے قدم تو نکالا تھا مگر ابھی توبہ کی نہیں تھی، ہمیں اجازت ہو، ہمیں حکم ہو کہ ہم لے کے چلیں. حکم ربی ہوتا کہ اے فرشتوں ذرا پیمائش کرو، یہ اپنے گھر کے قریب ہے یا توبہ کی منزل کے؟ کیا کہنا ہے؟ دیکھو قریب کدھر ہے. اب فرشتے جب پیمائش کرنے لگے تو حکم الہی ہوتا ہے زمین کو کہ اے زمین، بڑی امید لے کر بندہ نکلا تھا، اسے توبہ کی منزل کے قریب کر دے، توبہ کی منزل کے قریب کر دے. رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ بھی جوید. این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باسا. اور 2 واقعہ تو میدان قیامت میں پیش آئے گا. ایک وہ واقعہ کہ جب ایک شخص کو صرف ایک نیکی کی کمی، صرف ایک نیکی، تو اس نے سوچا کہ میرے تو اعزاء قرابات دوست ماں باپ تو بہت ہے، کہیں سے ملی جائے گی، مہلت لے لی.
کہ رب بس مہلت دے دے، میں کہیں سے لے آتا ہوں ایک نیکی. جاؤ. مگر بڑی مشکل، باپ تو بیٹا ماننے کو تیار نہیں، ماں پہچاننے کو تیار نہیں، کوئی دوست یار نہیں. ذرا سا سوچو، ایسے وقت میں ایک دوست اسے ملا جس سے اس کی دوستی خالصا لوجہ اللہ تھی، اللہ کی رضا کے لیے جس سے دوستی کی تھی. اس نے پریشان حال دوست کو دیکھا، پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا ایک نیکی کی کمی ہے، حیران و پریشان ہوں، کوئی دینے والا نہیں. تو وہ دوست کہتا ہے کہ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، اب اس ایک نیکی سے میرا کیا ہوگا، لے تو ہی لے جا، کم سے کم تیری تو نجات ہو جائے، تیری نجات ہو جائے. دوستو، اس کے دل میں ایک بندے کی نجات کا خیال آیا، اس نے نیکی اپنی دے دی. حکم الہی ہوا، فرشتوں، جب بندہ ایسا بندہ نوازی کرتا ہے تو حقیقی بندہ نواز تو میں ہوں. حقیقی بندہ نواز اس لینے والے اور دینے والے دونوں سے کہو سب جنت میں جاؤ. رحمت حق بہا نمی جویت، بہانہ می جویت. اور وہیں میدان قیامت میں دو شخصوں کو حکم الہی ملے گا، جاؤ جہنم کی طرف. تو اس میں ایک شخص دوڑتا ہوا جائے گا جیسے جنت میں جا رہا، دوڑتا ہوا جائے، اور ایک شخص دھیرے دھیرے مڑ مڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا جا رہا، پیچھے دیکھ رہا جا رہا. حکمت ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جا کر پوچھو دوڑتا ہوا کیوں جا رہا، پوچھو اس سے دوڑتا ہوا کیوں جا رہا. ارے جہنم میں جانا ہے نا. جب پوچھا تو کہا اے فرشتوں کچھ مت پوچھو، میں وہ بد نصیب انسان ہوں کہ دنیا میں خدا کے کسی حکم کی تعمیل نہیں کی، اب یہ خدا کا آخری حکم ہے، اب اس کے بعد وہ مجھے کوئی حکم نہیں دے گا، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ جلدی سے اس کی تعمیل ہو جائے، چاہے جہنم ہی میں جانا پڑے. دوسرے سے پوچھا تو کیوں رک رک کے چلتا؟ کہ میں مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کہیں خدا کی رحمت پکار تو نہیں رہی. خدا کی رحمت، وہاں تعمیل حکم کا خیال پیدا ہوا، یہاں رحمت کا خیال آیا. رب کی رحمت نے کہا فرشتوں دونوں سے کہو کہ اب دونوں اپنا رخ موڑ دیں اور جنت کی طرف جائیں. رحمت حق بہو نمی جویت، بہانہ بھی جویت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں اب دوسرے بات کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے، عبادت جو ہے یہ عمل ہے. عمل کا وجود ایمان کے بغیر نہیں ہوتا. اس کو میں ایسے سمجھاؤں، عبادت انسان کرے گا کب؟ کسی کی عبادت جب اس کو مانے. بغیر مانے کبھی کسی کو کسی نے پوجا، پہلے ماننا. اور ماننا کا وجود کب ہوگا؟ پہلے جانے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو جانے نہ اور مان لیں؟ ایمان سے پہلے علم، عبادت سے پہلے ایمان، اور ایمان سے پہلے علم. اگر علم ہی نہیں تو آپ مانیں گے کیسے؟ اور مانیں گے ہی نہیں تو پوجیں گے کیسے؟ تو اس سے پتا چلا کہ جب ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تو عبادت سے پہلے والی جو منزل ایمان کی، ہم صرف ماننے کے لیے پیدا کیے.
اس سے پہلے والی منزل معرفت کی، تو ہم صرف معرفت کے لیے پیدا کیے گئے، معرفت کے بعد ایمان، ایمان کے بعد عمل۔ یہ بات ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کیسے حاصل ہو؟ مثال کے طور پر خدا کی توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کو ماننے کے لیے ضروری ہے توحید کا علم۔ علم ہی نہیں تو یہ عقیدے کا وجود کیسا؟ اور علم کے لیے چاہیے ذریعہ علم۔ وہ کون سا ذریعہ ہے جو ہمیں علم دے؟ وہی ذریعہ اگر غلط ہو جاتا ہے تو انسان غلط راستے پہ لگ جاتا ہے۔ خاص چیز بات یہ لوگوں کی جتنی گمراہیاں ہیں وہ یہی کہ ان کو جو علم کا ذریعہ ملا ہے وہ غلط ملا۔ کسی نے اپنی عقل ہی کو علم کا ذریعہ سمجھ لیا، حالانکہ آج تک لوگوں نے عقل سے وہ کام لیا ہے، جتنا کام آج عقل سے لوگ لے رہے ہیں اس کام کو دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ عقل کی ضرورت کیا؟ کیوں؟ عقل سے جتنا بھی آپ کام لے رہے ہیں صرف دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنایا کیسے جا سکتا ہے، دسترخوان کو کیسے سجایا جاتا ہے، یہ طبی نقطہ نظر سے آپ یہ ڈاکٹری لائن ان کو بھی دیکھیں، جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں انسان کے جسم کو صحیح کرنے کے لیے، پوری عقل اس پہ لگا دی گئی کہ انسان کا جسم کیسے آرام سے رہ سکتا، اور یہ ایٹمی توانائیاں یا ایٹمی تجربات کس لیے؟ اپنے کو بچانے کے لیے، اس میں بھی اپنے کو بچانے کے لیے دشمن پر مضبوط حملہ کر کے فنا کر کے خود بچ رہے ہیں۔ جتنا ریاضی کا جو علم ہے وہ بھی ہم صرف لین دین میں استعمال کرتے ہیں، بیچنا ہے، خریدنا ہے۔ تو انسانی عقل نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ صرف جسمانی زندگی کو راحت پہنچانے کے لیے، یعنی زندہ رہنے کے لیے، بس یہ ساری محنت، ہم دشمنوں سے بچے رہیں، ہم زندہ رہیں، ہم آرام سے رہیں، یہی کام ہم نے عقل سے لیا۔ ایک بات بتاؤ، جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے، وہ کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اور غیر انسان حیوان ہم سے زیادہ، اور سب زندہ، سب زندہ، تو بغیر عقل کے وہ زندہ، بغیر عقل کے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، بغیر عقل کے وہ اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں، اور عقل سے بھی ہم نے اتنا ہی کام لیا جو بغیر عقل کے وہ لے رہے ہیں، تو یہ عقل کا بوجھ لینے سے فائدہ کیا؟ جب عقل سے یہی کام ہمیں لینا ہے جو بغیر عقل جانور لے رہے ہیں، تو سوائے اس کے کہ ایک عقل کا بوجھ ہمارے سر پہ اور بڑھ گیا، اور تو کوئی فائدہ نہیں رہا اس عقل سے۔ تو دوستو، یہ عقل اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تو جانور کی حد سے آگے بڑھ نہ سکے، یہ عقل اس لیے دی گئی تھی کہ تو جانوروں سے ممتاز ہو جائے، یہ عقل اس لیے دی گئی تھی کہ تو جانوروں سے ممتاز ہو جائے۔ وہ کام ہم نے لیا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ عقل بھی تو بیچاری بغیر رہنمائی کے آگے قدم بڑھائے تو کیسے بڑھائے؟
عقل کو بھی کسی راستہ دکھانے والے کی ضرورت ہے، اسی معلم عقل کا نام نبی ہے۔ اور جب اپنے معلم سے دور ہو گئی تو اسے علم نہیں رہا، جب اس کے پاس علم نہیں رہا تو اس کے پاس عقیدہ کہاں سے رہے گا؟ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ عقیدے سے پہلے علم، اور علم سے پہلے ذریعہ علم۔ عقیدے توحید سے پہلے، توحید پر ایمان لانے سے پہلے توحید کا علم، اور اس سے پہلے ذریعہ علم۔ اسی ذریعہ علم کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ ذریعہ علم ہے، علم کا ذریعہ۔ تو پہلے آدمی ذریعے سے ہمیں علم ملا، پھر وہاں سے ہم، تو اس کا مطلب کہ جب ہم خدا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وابستہ ہو جائیں اس ذریعے کے جو ہمیں عبادت تک لے جائے، جو عبادت کا علم دے۔ کہیں آپ یہ نہ کہیں بھئی ذریعہ کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت تو ہر جگہ رہتی نہیں، جہاں تک رہتی اس کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، پھر اس کے بعد پھر اس پر نہیں بیٹھتے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہاں پر بورسل آنا ہوا احمد آباد سے، آپ کار سے آئے یا بس سے آئے تو بس کو آپ بورسل میں چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ ذریعہ تھا نا آنے کا۔ اب بورسل میں آنے کے بعد بس کی ضرورت ختم۔ یا آپ ٹرین سے آئے تو ٹرین کی ضرورت بورسل تک آنے کے بعد ختم۔ اب ٹرین چلی جاتی ہے، آپ کو پرواہ نہیں، اب مفت بھی آپ اس سے بیٹھنے کو تیار نہیں، ذریعے کی ضرورت ہی۔ تو اگر نبی ذریعہ ہے تو انہوں نے دین پہنچا دیا، علم دے دیا، اب نبی کی ضرورت کیا؟ دوستو بات ایسی نہیں ہے، نبی ذریعہ معرفت الہی ہے، نبی ذریعہ معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی کی منزلیں لامتناہی ہیں، معرفت الہی کی منزلیں لامتناہی ہیں، تو نبی کی ضرورت کی بھی انتہا نہیں۔ انتہا تو اس وقت ہو جب منزل تک بات پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ حالانکہ یہ کام اس لیے کہ معرفت کے بغیر عبادت ہوتی نہیں، اسی لیے لیعبدون کی تفسیر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے، لیعرفون، تاکہ لوگ مجھے پہچانیں۔ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے پہچانو۔ حالانکہ بڑی مشکل کی بات یہ ہے، خدا کا پہچاننا کچھ آسان ہے؟ خدا کا پہچاننا کچھ آسان ہے؟ آدمی اپنے کو تو پہچان نہیں پاتا۔ اور واقعی ہے بہت مشکل کام۔ ہم پر فرض قرار دیا گیا کہ ہم معرفت حاصل کریں، اور جتنے بھی معرفت کے طریقے ہوتے ہیں، پہچان کے جتنے طریقے ہیں، بہت غور کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ خدا کی معرفت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ معرفت کے جتنے طریقے ہمارے اندر رائج ہیں، ہم کیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس کے جتنے بھی طریقے ہیں، کسی بھی طریقے سے خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ بھئی پہچاننے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2-4 طریقوں کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ پہچاننے کا ایک طریقہ ہے مثال سے ہم پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کوئی چیز دیکھ کر باہر سے آؤں اور وہ یہاں نہ ہو، میں ایک پھول دیکھ کر آیا، اس کا رنگ فلاں پھول سے ملتا، اس کا قد فلاں چیز سے ملتا،
اس کی شکل فلاں چیز سے ملتی، یہ مثال، تو اس سے اس کی حقیقت تو آپ نہ سمجھ سکے مگر تھوڑی سی معرفت ہو گئی آپ کو. تو مثالوں سے، مگر ایک بات میں بتاتا ہوں دوستو، مثال کا سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہی تو غلطی وہ لوگ کھڑے، مثال کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے خیالہ بھی ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ ایک شاگرد نے اپنے استاد کو مثال سے کچھ سمجھانا چاہا تو اس کی کھیر ہی ٹیڑھی ہو گئی. جب ایک نابینا استاد شاگرد نے یہ کہا کہ ماسٹر صاحب آج آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، کہا بیٹے کیا کھلاؤ گے؟ کہا کھیر پکائی ہے. کہا بیٹے یہ کھیر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا سفید رنگ کی ہوتی ہے. اب وہ اندھا سفید رنگ بھی نہیں جانتا. کہا بیٹے یہ سفید رنگ کیا ہوتا ہے؟ کہا بگلے کے پر کی طرح ہوتا ہے. کہا بیٹا یہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور ہاتھ پھروا دیا کہ بس اس کی گردن یوں ہی ٹیڑھی ہوتی ہے. کہا ارے تب تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہوگی، اس کا کھانا ہی مشکل ہوگا. میں آنے سے رہا. وہ مثال کس بات میں دے رہا تھا؟ اس نے حقیقت میں وہی سمجھ لیا. تو معلوم ہے کہ مثال کو سمجھنے کے لیے بھی اخیارہ ہونا چاہیے. مثال کو سمجھنے کے لیے اخیارہ ہونا چاہیے تھا. اگر آنکھ والے ہوتے تو بشر مثلکم میں سمجھ لیتے یہ مثال کی بات ہے، حقیقت کی بات نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. مگر ہوتا کیا ہے کہ مثال بھی سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، دماغ چاہیے. دیکھا آپ نے؟ اب خدا کی مثال ہم کس سے دیں؟ جتنی بھی مثال بنائیں گے وہ اسی ممکن دنیا کی مثال ہوگی، اور وہ عالم امکان سے پاک ہے، مادہ مادیات سے پاک ہے، مکان مکانیات سے پاک ہے، زمانہ زمانیات سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء. تو مثالوں سے ہم پہچان کرا سکتے تھے، مگر جس کی یہ شان ہے ہم اس عالم میں اس کی مثال کہاں پائیں گے؟ ہو گئی نا مشکل معرفت کرانا. اچھا معرفت کا طریقہ ایک اور بھی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ضابطۂ انس. ضابطۂ انس کا معنی یہ ہوتا ہے جو جتنے قریب ہوتا ہے اتنی مانوس ہوتا ہے، اتنی زیادہ پہچانتا. اس کو میں ایسے سمجھاؤں، میرے گھر والے مجھے سب سے زیادہ پہچانتے، اتنا باہر والے نہیں پہچانتے، اور جتنا کچھوچے والے پہچانیں گے اس سے دور والے نہیں پہچانیں گے. تو جو جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی پہچانے گا، جو جتنا قریب ہوگا. اسی لیے دوستو نبی کریم کی حقانیت کی سب سے بہتر اور سب سے مضبوط دلیل یہ قرار دی گئی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کی زوجہ محترمہ، بیوی کا پہلے ایمان لانا یہ نبی کی حقانیت کی دلیل. اس لیے کہ ساری دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، گھر والوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اور بیویوں کا تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، ساری دنیا مان لے وہی نہیں مانتی. وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہی نہیں مانتی. بڑا مشکل. آپ اپنی بیوی سے اپنے کو منوا لیں تو آپ بہت باکمال ہیں. آپ کے باکمال ہونے میں پھر شک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ایک مزاج عجیب و غریب ان کا. آپ زندگی پر حسن سلوک کریں، کبھی ایک برائی نظر آئی تو پہلے ہی جملہ یہ ہے کہ میں ہوں جو برداشت کر رہی ہوں. کوئی اور ہوتا تو پتہ چلتا. یہ اسی کو ناشکری قرار دیا سرکار نے کہ اسی ناشکری کے سبب سے عورتیں زیادہ جہنم میں ہوں گی. تو آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک صاحب نے سوچا کہ اپنی بیوی کے ذہن و فکر پر اپنی عظمت کا ہم سکہ بٹھائیں.
وہ غائب ہو گئے کچھ دنوں کے لیے، اور پھر آئے تو قوت پرواز لے کر آئے، اور اپنے گھر پر پرواز کرنے لگے تو بیوی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کہ آپ قطب الاقطاب نظر آتے ہیں، آپ وقت کے قطب الرشاد دکھائی پڑتے ہیں، میرا شوہر اتنے زمانے سے غائب ہے، آپ کرم فرمائے وہ آ جائے۔ تو سمجھ گئے کہ صاحب سکہ جم گیا۔ باہر گئے اور باہر سے پھر آئے، ارے تم نے نہیں دیکھا اس کو؟ آج تو میں نے بہت بڑے اللہ کے ولی کو دیکھا، اور اتنا بڑا ولی کہ میں نے ادھر دعا مانگی ادھر آپ آ گئے، ایسا زبردست ولی۔ ارے تم نے اسے ولی مان لیا؟ ہاں بھائی، اس کے ولی ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔ کہا وہ میں ہی تھا، وہ میں، اچھا آپ ہی تھے، جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ ولایت بھی بے ڈنگی ملی ہے۔ تو دوستو، قریب والا اگر مان جائے یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو یہ جو جتنا مانوس ہوتا ہے اس کی معرفت اتنی زیادہ۔ اچھا، مانوس ہونے کی پہچان کیا؟ جہاں آپ جاؤ اور آپ کو وحشت نہ ہو، سمجھ لو کہ آپ وہاں سے مانوس ہو۔ مثال کے طور آپ تنہا اپنے گھر میں 24 گھنٹے رہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، اور کسی اجنبی گھر میں اگر 2 گھنٹے تنہا بیٹھنا ہو تو بے چینی ہو جاتی۔ تو انسان در و دیوار سے بھی مانوس ہوتا۔ تو جہاں آپ جائیں اور آپ کو گھبراہٹ نہ ہو، سمجھ لو کہ آپ وہاں سے مانوس ہیں۔ یہ طریقہ، اور یہی ہے بزرگان دین اولیاء کرام کے مزارات پر ہم جاتے ہیں، اجمیر شریف جاتے ہیں، روزے میں جاتے ہیں تو گھبراہٹ نہیں ہوتی، بڑا سکون ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ان سے مانوس ہیں، وہ ہم سے مانوس ہیں، دونوں طرف سے ان سے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں گھبراتے تو پتہ چلتا ہے ان کو ان سے حاصل ہی نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر جب یہ لوگ جانا نہیں چاہتے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ نہ آئیں، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ ضابطہ انس۔ مگر دوستو، اس طریقے سے بھی ہم خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جب عالم امکان میں ہیں تو ہم امکان کی دنیا ہی سے تو مانوس ہوں گے، تو ہم کیسے خدا کی معرفت اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ اور بھی معرفت حاصل کرنے کا، اس کو ضابطۂ ازداد کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کی نفی ہم نے کیا تو اس کی ضد ثابت ہو گئی۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کھڑے نہیں، بیٹھے نہیں، تو ثابت ہو گیا کہ آپ لیٹے ہوئے، لیٹے نہیں، کھڑے نہیں تو بیٹھے ہیں، گرم نہیں ہیں آپ تو ٹھنڈے ہیں، ٹھنڈے نہیں ہیں تو گرم ہیں، آپ حرکت نہیں کر رہے تو ساکن ہیں، ساکن نہیں ہیں تو متحرک ہیں، آپ سخت ہیں تو نرم نہیں، نرم ہے تو سخت نہیں۔ ایک چیز کو ثابت کرو، دوسری چیز ثابت، ایک چیز کی نفی کرو تو دوسری چیز ثابت۔ مگر دوستو، اس طرح سے بھی خدا کو ہم نہیں پہچان سکتے، اس لیے مجھے خدا ساکن نہیں، متحرک نہیں، گرم نہیں، نرم نہیں، ہر چیز میں نہیں، کھڑا ہے نہیں، بیٹھا ہے نہیں، لیٹا ہے نہیں۔ اتنی نہیں سن کر کے اب مشرک اگر کہے نہیں نہیں تو تعجب کیا؟ وہاں یہ قانون نہیں چل رہا، یہ تو ہمارے آپ کے لیے قانون بن گیا۔ اس طرح بھی ہم نہیں پہچان سکتے۔ اچھا، پہچاننے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ نور کو پہچاننا ہے تو ظلمت سے پہچانو۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر سورج نکلے اور نکلا ہی رہ جائے، کبھی نہ ڈوبے، تو نور کا سمجھانا مشکل۔ سورج نکلا ہے اور نکلا ہی رہ جائے
اور میں کہوں کہ اس وقت دنیا میں نور پھیلا ہوا ہے تو آپ کہیں گے یہ نور ہے کیا؟ کس کو نور کہتے ہیں؟ ہم نے زمین کی اشارہ کیا؟ آپ نے کہا یہ تو زمین ہے، ادھر کا یہ آسمان ہے، یہ کیا؟ یہ درخت ہے، یہ دیوار ہے۔ کسی طرح ہم نے اشارہ کیا، کوئی چیز آپ کو نظر آ گئی؟ یہ نور کیا ہے؟ تو نور کی موجودگی میں نور کو سمجھانا مشکل، مگر دوستو جب سورج ڈوب گیا تو اب سمجھانا آسان ہو گیا کہ نور وہی ہے کہ جب سورج تھا تو سب نظر آ رہا تھا، نہیں ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، وہ کیا چیز ہے جو نکل گئی؟ جو رہے تو سب نظر آئے، نہ رہے تو کچھ نہ نظر آئے، اسی کا نام نور ہے۔ تو نور کو سمجھانے کے لیے بھی جانا ہوتا کہ اگر وہ روپوش نہیں ہوگا تو اس کی معرفت بھی نہیں ہوگی، اس کی معرفت بھی اسی طرح سے۔ مگر دوستو اگر ایسا ہوتا کہ خدا کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا تو خدا کو سمجھانا آسان تھا کہ خدا وہ ہے جو رہے تو یہ منظر ہو، نہ رہے تو یہ منظر ہو، مگر وہ ایسا نور وجود ہے جہاں ظلمت عدم کا گزر ہی نہیں ہے۔ تو ایسے نور کا پہچاننا کتنا مشکل، کس قدر مشکل ہے خدا کی معرفت۔ اور کہیں کہیں معاملہ اشارے سے پہچانتے ہیں، مائک کدھر ہے؟ یہ ہے، فلاں کدھر ہے؟ وہ ہے، تو یہ ہے وہ، تو یہ ہے وہ تو وہی کریں گے جسے ہم دیکھ سکیں۔ رب کے لیے تو اشارہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ خدا کون، تو ہم کو دے وہ ہے، تو یہ بڑا مشکل کام۔ اور لفظوں کے ذریعہ پہچاننا، لفظوں کے ذریعہ بھی لوگ پہچانتے ہیں، مگر لفظوں کے ذریعہ بھی پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا؟ یہ جتنے الفاظ ہیں وہ ہم نے بنائے، وضع کیے، ایک ایک لفظ کو ایک ایک معنی کے مقابلے میں یہ ہم نے رکھا۔ جیسے جیسے ہمارے اندر ضرورت محسوس ہوئی ہم نے لفظ وضع کرنا شروع کیا۔ یاد رکھو پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر نام رکھا جاتا، یعنی کہ پہلے نام رکھا جائے پھر پیدا ہو، جیسے ضرورت ہوگی ویسے ہی نام نکلے گا۔ ہمارے اندر ایک صفت تھی، اس کے لیے ہم نے علم کا لفظ رکھ دیا، ایک صفت ہمارے اندر، اس کے لیے ہم نے قدرت کا لفظ رکھ دیا، ایک صفت ہمارے اندر، اس کو ہم نے اختیار، بصارت، سماعت، بصیرت، یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ ہمارے ہیں، اور یہ صفات ہمارے ہیں۔ تو جیسے جیسے ضرورت ہوئی ہم نے لفظ رکھا، تو جو الفاظ ہم نے اپنی ناقص صفات کو بیان کرنے کے لیے بنایا، ان لفظوں سے خدا کے کامل صفات کی معرفت کیسے ہو سکتی؟ نہیں سمجھے آپ؟ ان لفظوں کی بھی تطہیر کی ضرورت ہے، ان لفظوں کی بھی صفائی کی ضرورت ہے، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ قرآن میں ید کا لفظ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، اور ہاتھ کا لفظ ہم نے کس کے لیے بنایا تھا؟ اپنے ہاتھ کے لیے، اپنے ہاتھ کے لیے۔ اب اگر یہی وہاں سمجھ لیا جائے تو خدا ہاتھ والا ہو گیا، اور جب ہاتھ والا ہوا تو جسم والا ہو گیا، اور جب جسم والا ہوا تو شکل والا ہو گیا، اور جب شکل والا ہوا تو زمانے والا ہو گیا، اور جب زمانے والا ہو گیا تو مکان والا ہو گیا، تو خدا نہیں رہا، بت بن گیا۔ یہی تو غلطی ہو گئی۔ تو ہمارے الفاظ ناقص ہیں، جب تک ان الفاظ کی تطہیر نہ کی جائے خدا کے شان کے لیے استعمال کرنے کے لائق ہی نہیں۔ اس طرح سے بھی سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور ایک سمجھنے کا طریقہ اور ہے کہ کسی کے حد، ایک شہر کی حد دوسرے شہر کی ابتدا۔ مثال کے طور پر بورسط کے کنارے کیا ہے؟ جاؤ بورسط کے کنارے دیکھ لینا، طے کر لو، جب کنارہ ملے گا پتا چل جائے گا آگے کیا ہے۔ تو اگر اس طرح سے آپ عالم وجود میں کہ امکان کے باہر
عالم امکان کے باہر ایک وجود والی ہستی ہے، تو چلو عالم امکان کو کراس کیا جائے، اور جب یہ عالم کراس کر لیں گے تو وجود والی ہستی سامنے آ جائے گی۔ مگر آپ کیسے کراس کریں گے؟ آپ خود ممکن، آپ کی حقیقت ممکن، آپ کا وجود ممکن، جب ساری ممکن چیز آپ یہی چھوڑ دیں گے تو لے کے کیا جائیں گے؟ جب عالم امکان چھوڑیں گے تو ہر ممکن چیز رہ جائے گی، تو لے کے آپ کیا جائیں گے؟ آپ خیال کرتے رہی تو اس طرح سے بھی آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ کتنا مشکل کام ہو گیا خدا کی معرفت، اور ادھر کہ خدا کی معرفت ہم پر فرض ہے، اور حال مشکل، معرفت مشکل۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں۔ اور ایک کبھی کبھی معرفت تو ماحول کی وجہ سے نہیں، ایک ایسے ماحول میں آپ رہیں جہاں خدا کا تصور ہی نہ ہو، تو آپ بھی ویسے ہی تصور لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ اسی لیے برے ماحول سے بچوں کو بچانا چاہیے۔ جہاں اہل سنت والجماعت کے معمولات کا ماحول ہو، اس میں جو بچہ پرورش پائے گا وہ غیر شعوری طور پر وہ ساری چیزوں کو سمجھ لے گا۔ تو کبھی کبھی ماحول بھی انسان کو غلط راستے پہ لگا دیتا۔ بہرحال ایک مختصر سی وضاحت کے بعد آپ اس نتیجے پہنچے کہ خدا کی معرفت ناممکن، اور حکم ہے کہ پہچانو۔ معرفت فرض، کیا طاقت سے زیادہ ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ کی کریمی ہے کہ پہلے وہ طاقت دیتا ہے پھر حکم دیتا۔ معرفت فرض اور معرفت ناممکن۔ دوستو اسی سوچ میں تھے کہ ہمیں راستہ ملا آسانی سے، ارے خدا کوئی معرفت چاہنے والے کہاں تو ایسی عقلی راہوں میں بھٹک رہا ہے، کہاں ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہے؟ تو اگر میری پہچان چاہتا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے، تجھے اس دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے عالم امکان سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مادیات کی دنیا سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے زمانہ زمانیات سے بے تعلق ہونے کی ضرورت نہیں۔ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت نور محمد، میں کنز مخفی تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا ہے۔ اب میری معرفت یہی ہے کہ میرے نبی کو پہچان لو۔ اب دنیا اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ رسول کی معرفت حاصل کرے، نبی کی معرفت ہی خدا کی معرفت، نبی کی پہچان ہی خدا کی پہچان، اسی کا نام شان مظہریت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انبیاء کرام بھی شان مظہریت لیے ہوئے تھے، مگر وہ صفات کے مظہر، اور ہمارے نبی ذات و صفات کے مظہر۔ اور اس کی مثال تو بڑی آسان ہے کہ سورج جب نکلا تو دیوار پر روشنی آئی، حرارت آئی، مگر دیوار پہ سورج نہیں دکھ رہا، سورج کے صفات ہے، اس ذات دے رہی۔ تو آئینہ جو ہے آپ کو بھی دکھائے، وہ ایسے کامل انداز سے آتے ہیں کہ ذات و صفات تو آئینہ جو ہوتا ہے، اسی لیے آئینہ اگر یہ کہے من رانی فقط را شمس، من رانی فقط را شمس، جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب، تو یہ آئینے کو حق ہے
دیوار کو حق نہیں ہے؟ یہ آئینے کو حق ہے کہ وہ کہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے سورج کو دیکھ لیا؟ تو یہ رسول عربی کو حق ہے کہ کہے من رانی فقد رأى الحق، من رانی فقد رأى الحق، من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت مظہر ذات بھی وہ ہیں اور مظہر صفات بھی وہ ہیں، ان کا پہچاننا ہی یہ خدا کی معرفت ہے۔ یاد رکھو ان کو بھی آپ کما حق نہیں پہچان سکتے، جتنی آپ میں صلاحیت اتنی ہی پہچانے گے۔ اگر ان کی بھی حقیقت آپ پہچاننا چاہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے نہیں پہچانا، تو زیادہ پرواز وہاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات بتاؤ، ایک سوئی ہے، سوئی اس میں سوراخ ہے نا، اس کو دریا میں ڈالو تو جتنا سوراخ ہے اتنا ہی تو پانی آئے گا۔ ایسا تو نہیں کہ جتنا سوراخ ہے دریا میں پانی اتنا ہی، دریا میں ڈالا تو جتنا سوراخ اتنا ہی تو پانی آئے گا۔ اب سوئی اگر یہ بیوقوفی میں سمجھ لے کہ پورا دریا آ گیا تو یہ تو اس کی حماقت ہی تو ہے، صلاحیت ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے سمجھنے والا اپنی صلاحیت کے مطابق مکلف ہے معرفت کا، کہ جیسی صلاحیت تیری ہو اتنا تو سمجھ۔ حقیقت کو تو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ذرا غور کرو، غیر ربی کیا عموم ہے، میرے رب کے سوا۔ اس مقام پر میں کہا کرتا ہوں کہ رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، رب کے سوا سارے انبیاء، رب کے سوا سارے ملائکہ، رب کے سوا سارے صالحین صدیقین، سب رب کے سوا، اور رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ بات کہاں تک پہنچتی ہے کہ ابو بکر تم منبع علوم مصطفی ضرور ہو، مگر یہ نہ سمجھنا کہ میری حقیقت سمجھ لی۔ میری حقیقت جبریل بھی نہ سمجھ سکے، میکائیل بھی نہ سمجھ سکے، اسرافیل بھی نہ سمجھ سکے، حضرات انبیاء کرام بھی نہ سمجھ سکے، صدیق اکبر نہ سمجھ سکے، فاروق اعظم نہ سمجھ سکے، رسول کی حقیقت نہ سمجھ سکے۔ اس مقام پر میں کہتا ہوں جنہوں نے دیکھا وہ نہیں سمجھ سکے، جو ساتھ اٹھے بیٹھے خلوت جلوت کے ساتھ ہی رہے وہ نہیں سمجھ سکے، جنہوں نے اٹھنا بیٹھنا دیکھا وہ نہیں سمجھ سکے، اور جنہوں نے دیکھا بھی نہیں وہ سمجھ گئے، سمجھ گئے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ حدیث میں، حدیث قدسی کے تو الفاظ ایسے بھی ہیں کہ میں نے دنیا کو کس لیے پیدا کیا، الفاظ کیا ہے؟ لِأُعَرِّفُهُمْ مَنزِلَتَكَ وَكَرَامَتَكَ عِنْدِي، إِنَّمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفُهُمْ مَنزِلَتَكَ وَكَرَامَتَكَ عِنْدِي، دنیا اور اہل دنیا کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تیری شان، تیری عظمت جو میرے نزدیک ہے وہ انہیں دکھاؤں، انہیں پہچانواؤں۔ واقعی اس لیے کہ انہی کی معرفت خدا کی معرفت، اور خدا کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر معرفت کے عبادات ناممکن۔
بغیر پہچان کے ایمان نہیں، اور بغیر ایمان کے عبادت نہیں۔ ہاں یہ تو اگر آپ کے زمانے میں یہ چیز نظر آئے کہ لوگ بغیر ایمان کے بھی عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت کی صورت ہے، عبادت کی حقیقت نہیں۔ صورت عبادت اور ہے، حقیقت عبادت اور ہے۔ کوئی یہودی مسلمانوں کی نماز کی طرح نماز پڑھے تو کیا اسے نماز آپ کہیں گے؟ حالانکہ بالکل آپ ہی کی طرح وضو کرے، آپ ہی کی طرح قبلہ رو ہو جائے اور آپ ہی کی طرح سارے ارکان ادا کرے اور رہے یہودی، تو کیا آپ کہیں گے کہ نماز پڑھی؟ آپ یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کی نماز کی نقل کی، اس کو اداکاری کہتے ہیں، اس کو ایکٹنگ کرتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کی نماز کی نقل کی۔ اچھا نقل کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، اسی لیے سبھی لوگ پوسٹر نکالتے نقالوں سے بچو، نقالوں سے بچو، نقالوں سے بچو۔ اور نقل کا معاملہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ، ہر چیز کے اندر ملاوٹ۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرنے کا شوق رکھے تو خالص زہر بھی نہیں ملتا، ہر چیز میں ملاوٹ، مرنا بھی مشکل۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے جو صحیح مال رکھتا ہے کہ نقالوں سے بچو، نقالوں سے بچو، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ تو جیسے ہر چیز میں نقل ہے، عبادت میں بھی نقل شروع ہو گئی۔ بالکل مسلمانوں جیسی نماز پڑھتے ہیں، بالکل مسلمانوں جیسا روزہ رکھتے ہیں، بالکل مسلمانوں جیسا حج کرتے ہیں، مگر ہوتے ہیں نقال۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نقالوں سے بچو۔ اس لیے نقل اس لیے ہے کہ عمل سے پہلے ایمان چاہیے، ایمان نہیں۔ ایمان بغیر نبی کی معرفت کے نہیں ہوتا، نبی سے وابستگی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن میں جہاں بھی عمل کا ذکر ہے اس سے پہلے آمنو کا لفظ ضرور ہے۔ آمنو وعملو، آمنو وعملو، جہاں بھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا۔ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی جہاں شروع میں بھی نیچے غائب، ایسا نہیں ملے گا۔ پہلے ایمان پھر عمل، اور وجہ بھی ہے ایمان کی حیثیت بنیاد کی، اور عمل کی حیثیت جو ہے وہ عمارت کی۔ اکثر میں مثال دے دیتا ہوں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ زمین ہے نا، زمین، اس کی مثال ہے ایمان، اور ایمان کی زمین پر عمل کی عمارت۔ اگر اس پر عمل کی عمارت نہ بناؤ گے تو اس زمین کو آسمانی آفتوں سے کون بچائے گا؟ اس زمین کو خس و خاشاک سے کون بچائے گا؟ ہر وقت یہ زمین خطرے میں رہے گی۔ لہذا اپنی زمین کو خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے اس پر عمارت بناؤ، زمین محفوظ ہو جائے تو ضروری ہے نا زمین کی حفاظت کے لیے، مگر عمارت کے وجود کے لیے زمین چاہیے اور زمین کے تحفظ کے لیے عمارت چاہیے۔ یہاں زمین ہے، عمارت نہیں ہے، تو زمین کا وجود ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ عمارت نہیں ہے۔ کوئی ایسی جگہ دکھاؤ کہ عمارت ہو زمین نہ ہو۔ کوئی ہے ایسی جگہ کہ عمارت تو ہو زمین نہ ہو؟ ہاں لندن میں ایک مرتبہ ایسی بیوقوفی چلی تھی، مگر زمین سے رشتے کے بغیر کام چلتا نہیں۔ وہاں پہلے ایسی بیوقوفی چلی تھی کہ جب وہ زمین بیچتے تھے تو آپ لمبائی چوڑائی بیچتے، وہ بلندی بھی بیچتے تھے۔
یعنی اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا اونچا. تو اب 20 فٹ اگر انہوں نے بلندی بیچ دی تو 20 فٹ کے بعد وہ کسی اور کے ہاتھ بیچتے تھے. تو یہ چلتا تھا. تو ایک ہندوستانی پہنچ گیا، اور ذہن ہندی تو ایسے بھی مشہور ہے، اس نے بلندی 30 فٹ لے لی اور مکان اپنا 20 فٹ بنا لیا. جب دوسرے خریدار صاحب آئے انہوں نے کہا بھائی دیکھ 30 فٹ تک تو ہمارا، اس کے اوپر تو بنا لے. ایسا کیا ہے کہ زمینی نو عمارت ہو جائے. تو زمین کا وجود ہو سکتا ہے عمارت کے بغیر، مگر عمارت کا وجود زمین کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایمان کا وجود عمل کے بغیر ہوتا ہے، عمل کا وجود ایمان کے بغیر نہیں ہوتا. مگر ایمان کی زمین کو تحفظ ملتا ہے عمل سے، آفتوں سے حفاظت عمل سے ہوتی ہے. اسی لیے ایمان کی زمین بنا کے چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل کی عمارت نہ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور دوستو، اسی میں ہماری سربلندی، اسی میں ہماری فیروز بختی. آج ہم عمل سے بہت دور ہیں اور اس کا وبال بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہانے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کی مثال ایسی ہمارے پاس ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، مگر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں. رب تبارک و تعالی علیم و خبیر. بات اس کی عبادت کی، بہانہ کتنا بھی ہم تلاش کریں گے مگر اس کے علم و خبر کے دائرے سے ہم باہر نہیں ہیں. اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اپنا محاسبہ آپ کرتے رہیں. بہت آسان طریقہ ہے. کوئی بھی کام آپ کریں تو چند سیکنڈوں کے لیے آپ یہ ضرور سوچیں کہ اس کام سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہے. اگر یہی سوچنے کی آپ عادت ڈال لیں تو جو ایمان کا ضمیر ہے وہ آپ کی ہدایت کرے گا. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے سے پوچھو. تم ایمان والے ہو، تمہارے پاس ایمان کا ضمیر، اس سے پوچھو کہ کیا اس سے ہمارا خدا راضی ہوگا. بس تمہیں خود فتویٰ ملے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور اس محاسبے کی جب تم عادت بنا لو گے قریب نہیں جاتے. ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہیں آج مجھے اٹھا دینا، نماز میں پڑھوں گا. بہت خوش ہو گئی وہ خاتون، اللہ کی نیک بندی. کسی مولانا کی تقریر اثر کر گئی جس نے ایک بات بتا دی کہ نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آ جاتا. جو کچھ اور فائدے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. کہا ہاں، اب یہی بات کسی مولوی نے نہیں بتائی تھی، اب آج سے میں شروع کروں گا تاکہ میرا بھی چہرہ نورانی ہو جائے. چہرہ ذرا سیاہ تھا ان کا، کریہ المنظر سے. سوچا کہ بیوی میری وجہ سے اسی لیے خفا رہتی ہے کہ میرا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب نماز پڑھ کے ذرا نورانی بنا لوں. اب پہلی بار جب انہوں نے کہا تو خیر وہ بھی خوش ہو گئی. اب صبح کو فجر کا وقت، جاڑے کا موسم، لحاف ہٹایا، ایک تھپیڑا ٹھنڈا آیا، فوراً پھر کھینچ لیا. کہا جب تو اندر رہے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ کہا مولانا نے بتایا ہے
کہ نماز معاف نہیں ہے، اگر شرعی عذر ہے تو بیٹھ کے پڑھو، اور بھی عذر اگر ہے تو لیٹ کے پڑھو، اگر معاف نہیں ہے تو آج تو میں لیٹ ہی کے پڑھوں گا۔ عورت نے سمجھا اب کیا پڑھے گا، چلو کچھ اللہ اللہ کر لے گا۔ کہا اچھا تو نکل، کم سے کم وضو تو کر۔ کہا وہی تو مشکل مسئلہ۔ کہا مولانا نے اس کا بھی حل بتا دیا تھا، نماز معاف نہیں ہے، اگر وضو نہیں کر سکے، کوئی شرعی عذر آ جائے تو تیمم کر۔ وہی بتا دیا، آج تو میں تیمم ہی کروں گا۔ کہا اس نے سمجھا کہ چلو ٹھیک ہے، کیا اس کی نماز اور کیا اس کا پڑھنا، مگر کچھ تو اللہ اللہ کر لے گا اندر نیچے، لحاف کے نیچے لا کے مٹی کا ڈھیلا رکھ دیا۔ اس کو اتنا ڈر کہ چہرہ بھی نہیں نکالا، صرف ہاتھ نکالا کہ مٹی پر رکھ کر کے تیمم کرے۔ اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ بغل میں روٹی پکانے والا توا بھی رکھا ہوا تھا، وہ ہاتھ اس کا توے کے اوپر پڑ گیا، خوب ملا، بلکہ خوب اپنے چہرے کو نورانی بنایا۔ اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام آئینہ دیکھنا کہ کچھ نور آیا ہوگا، کچھ نور آیا ہوگا، سب سے پہلا کام۔ اور جب دیکھا تو اور بھی صورت بدل گئی تھی کہ خود اسی کی پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ میں ہی ہوں۔ کہا کہ مولوی لوگ بھی غلط مسئلہ بتاتے ہیں، بتائیے ایک دن پڑھا تو یہ حال ہوا، اگر 2-4 دن پڑھوں گا تو کیا حال ہو جائے گا۔ تو اس سے میں پہنچا مولوی کے پاس، انہوں نے دیکھ لیا کہ آ گیا، خدا کی لعنت تجھ کے اوپر برس پڑی۔ وہیں سے کہا دیکھا تو نے، دنیا ہی میں تجھے روح سیاہ کر دیا گیا۔ وضو کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، عذر کرتا ہے۔ تو دوستو، اللہ علیم و خبیر ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ اس نے جو رخصتیں دی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھاؤ، رخصت دینے والا دیکھ رہا ہے کہ رخصت کی وجہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ آج وقت اس بات کا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں اپنے سر کو ڈالیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ ہماری کمی کیا ہے۔ ہمارے رب نے تو ہم سے وعدہ فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، بہتری تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، فضیلت تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ إِنَّمَا الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ سوچو کتنا بڑا اعزاز انسان کو ملا۔ رب سے پوچھو، اے رب تو نے زمین کا فرش کس کے لیے بچھایا؟ جواب ملے گا تیرے لیے۔ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا؟ تیرے لیے۔ چاند و سورج کے چراغ کس کے لیے جلائے؟ تیرے لیے۔ ستاروں کی قندیلیں کس کے لیے روشن کی؟ تیرے لیے۔ دریا کس کے لیے رواں دواں کیا؟ تیرے لیے۔ آبشار کے نغمے کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ اور پوچھا مجھے کس کے لیے؟ کہا تجھے میرے لیے۔ ذرا سا دیکھو کیا اعزاز تیرا، کیا اونچا مقام ہے۔ تجھے خلافت الہیہ کے لیے منتخب کیا گیا، تجھے نیابت ربانی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تجھے تو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے، تو اس اونچے مقام پر جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ذرا سا آپ خیال کریں، سوچیں کہ رب کی کریمی کتنی ہے۔ آج تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، کیا دوڑنے والوں کو دنیا ملی؟ کیا ملے گی؟ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے دوڑتے دوڑتے ہلاک ہو گئے، دنیا نہیں ملی۔ اور جنہوں نے منہ موڑ کر کے دنیا سے پیچھا چھڑانا چاہا، دنیا نے انہیں نہیں چھوڑا۔ وہ بہت عام مثال، بڑی مشہور مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دنیا کی مثال، اپنا سایہ
اپنا سایہ، دوڑو سائے کے پیچھے، ملے گا؟ دوڑتے دوڑتے ہلاک ہو جاؤ گے، سایہ نہیں ملے گا۔ اتنا قریب رہتا ہے کہ دل کے اب ملا، اب ملا، اب ملا، یہ بھی نہیں کہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اگر سایہ ہم کو چھوڑ کے چلا جائے تو ہمیں صبر آ جائے، مگر بالکل پیر سے لگا ہوا اور ہم پیچھے دوڑ رہے، مل نہیں رہا، اور پھر جب ہم نے منہ موڑ کر بھاگنا شروع کیا تو سایہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا، پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو دوستو یہی حال ہوا، اکبر دنیا کے پیچھے دوڑا، ہلاک ہو گیا، سکندر دنیا کے پیچھے دوڑا، ہلاک ہو گیا، ہٹلر دنیا کے پیچھے دوڑا، ہلاک ہو گیا۔ سکندر خوش نہیں ہے، لوٹ کر دولت زمانے کی، اور قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے، قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے۔ دوڑے مگر دنیا نہ ملی، اور مخدوم سمنانی نے دنیا کو لات مار کر کے دنیا سے بھاگے، آج تک دنیا انہیں نہیں چھوڑ رہی ہے۔ خواجہ اجمیری بھاگے، غوث جیلانی بھاگے، بھاگنے والوں کو آج تک نہیں چھوڑ رہی ہے، اور جو اس کے پیچھے دوڑے تھے، جاؤ دیکھو ان کی تربت پر کوئی پھول چڑھانے والا نہیں ملے گا، کوئی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ جاؤ احمد آباد کی دھرتی جو مدینۃ الاولیاء ہے، جو اولیاء کا شہر ہے، وہاں سلاطین کے بھی مزارات ملیں گے، اور اولیاء کرام، فرق محسوس کر لو کہ دنیا کے پیچھے جانے والے کس حال میں ہے اور دنیا کو چھوڑنے والا کس حال میں ہے۔ بلکہ سلاطین بھی وہی چمک دمک دکھائی دے رہے جو کسی ولی کے قدموں کے نیچے آرام کر رہے ہیں، وہیں پر لوگ کھڑے ہو کر کے کچھ فاتحہ پڑھ بھی دیتے ہیں۔ تو یہی دنیا کا حال ہے دوستو، کہ دنیا کبھی کسی سے وفا نہیں کر سکی، اور دنیا اللہ والوں کا پیچھا نہ چھوڑ سکی، ان کے پیچھے دوڑتی ہی رہی۔ پوری طاقت لوگ لگا لے کہ دنیا غوث کو چھوڑ دے، خواجہ کو چھوڑ دے، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ان کی کرامت ہے کہ غیروں سے بھی اپنا ذکر کرا ہی لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سروارا شاہ کریمہ، دستگیرہ دل نوازا، سروارا شاہ کریمہ، دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على